سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شوگر کا مریض جس کی عمر 60 سال ہے 65 سال ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا فٹ ہے، لیکن اگر ویسے صحت مند آدمی ہے جس کو اور کوئی بیماری نہیں ہے، صرف شوگر ہی ہے، تو اس کو روزہ رکھنے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر بہت انسٹیبل مریض ہے تو وہ تو بالکل نہ رکھے۔ اسٹیبل ہے اس کی ڈوز کو ہمیں کم کرنا پڑے گا۔ فتویٰ بھی آ گیا کہ جن لوگوں کی شوگر 2 بجے کے لگ بھگ 70 کے قریب چلی جائے وہ اپنا روزہ توڑ دیں۔ جو انسولین لگانے والے لوگ ہیں وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے ٹائم وہ انسولین کس ٹائم لیں؟ کھجور کھا کے فوری لگائیں انسولین یا کھانا کھا کے اس کے بعد انسولین لگائیں؟ پہلے کھجور سے کھول لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز پڑھ لیں، تقریباً اس میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، اس کے بعد کھانا کھا لیں تو آپ کی انسولین ایکٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسولین لگا کے کھانا کھائیں وہ؟ جی بالکل، انسولین لگا کے کھانا کھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں شوگر کے مریض کس طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور اپنی شوگر کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً 45 سال سے شوگر کے، بلڈ پریشر کے اور میڈیسن کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے استاد ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمود ناصر ملک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شوگر کا مریض جس کی عمر 60 سال ہے 65 سال ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا فٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جس کے فٹنس بہت ضروری ہے۔ فٹنس اس لیے ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو ہارٹ ڈیزیز ساتھ ہو، اس کو کڈنی فیلئر ساتھ ہو اور وہ بالکل لین ہو یا کوئی اور پہلے کو بیماری رہ چکی ہو، تو یہ معاملات ایسے ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ویسے صحت مند آدمی ہے جس کو اور کوئی بیماری نہیں ہے، صرف شوگر ہی ہے، تو اس کو روزہ رکھنے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 والے دونوں؟ نہیں، ٹائپ 1 تو یہ 60 والا تو ٹائپ 1 نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہیں، ٹائپ 1 والے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹائپ 1 میں بہت مسائل ہیں۔ ٹائپ 1 تو بچہ ہوگا نا، بچہ ہوگا یا 35-40 سے کم والا ہوگا جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، تو انسولین ڈیپینڈنٹ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اب وہ بچہ ہے تو وہ تو بالکل نہیں رکھے گا۔ جو اڈلٹ ہو گیا 18 سال کے بعد جس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کے بعد وہ رکھ سکتا ہے روزہ، لیکن اس میں بہت سارے عوامل کو دیکھنا پڑے گا۔ کہ ایک ہوتے برٹل ڈائبٹیز۔ برٹل یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی انسولین دی تو نیچے گر گئی، ذرا کم کی تو بہت بڑھ گئی۔ یہ وہ معاملات ہیں جو برٹل ڈائبٹیز ہوگا تو اس کو تو بالکل ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو لوگ ہیں جن کے ساتھ رینل فیلئر ہے، یعنی گردوں کا مرض ساتھ ہے اور ان کا یوریا کریٹنین بڑھا ہوا ہے، ان کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی انسولین یا گولی بڑھتی ہے تو شوگر بہت نیچے چلی جاتی ہے۔ اور لیور ڈیزیز میں بھی یہ ہے کہ جن لوگوں کو سیروسز ہے یا پیٹ میں پانی ہے جگر کی وجہ سے، یا پہلے خون کی الٹیاں یا ایسی آ چکی ہیں چیزیں، اب وہ سٹیبل بھی ہیں تو ان کے اندر معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دوا بڑھتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ جگر کے زور پہ ہم سارے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی گلائکوجن سٹور ہوتی ہے وہ جب شوگر کم ہوتی ہے تو گلائکوجن ٹوٹ کے شوگر بن کے ہمارے جسم میں آتی ہے۔ اگر وہ نہیں آتی اور جگر کی بیماری ہے تو پھر اس پہ ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر کم ہونے کا بہت احتمال ہو جائے گا، اور خصوصاً یہ تقریباً 2 بجے 3 بجے کے لگ بھگ یا روزہ کھولنے سے پہلے پہلے اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اب تو اس پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی آ گیا کہ جن لوگوں کی شوگر 2 بجے کے لگ بھگ 70 کے قریب چلی جائے وہ اپنا روزہ توڑ دیں، کیونکہ اس کے بعد وہ اور کم ہونے کا احتمال ہوگا، اور جیسی شوگر کم ہوتی ہے تو بے ہوشی کا عمل ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے اور لوگ بے ہوشی میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت احتیاط اس معاملے میں ضروری ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ صرف شوگر ہے اور آپ کہہ کہ روزہ رکھ لے، اس میں ہمیں باقی سارے عوامل کو بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے، کتنے عرصے سے شوگر ہے، گردوں پہ کیا اثرات ہیں، جگر کی ساتھ بیماری ہے کہ نہیں، بلڈ پریشر ہے تو اس کی کوئی دوا لے رہا ہے کہ نہیں، اور انسولین پہ ہے یا گولیوں پہ ہے، یا گولیاں اور انسولین دونوں پہ ہے، تو اس کا انحصار ان ساری باتوں پہ ہوگا۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس میں ان لوگوں کا سوال پوچھ لیتا ہوں جو زیادہ تعداد میں ہیں۔ ٹائپ 2 زیادہ تعداد میں ہیں لوگ، جی بالکل، جتنے گھروں میں بزرگ ہیں، پیرنٹس ہیں، جی بالکل، اور ان میں سے ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ شوگر کا مرض ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے ہیں، اپنے روٹین کا کام ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، جی دفتر بالکل، جاتے ہیں یا کام پہ جاتے ہیں، جی۔ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ اب یہ ہے کہ وہ اچھے کنٹرول میں ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اچھے کنٹرول میں ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں وہ روزہ رکھیں بے شک، تو اس میں یہ کرتے ہیں ہم کہ جو ان کی مارننگ ڈوز ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں۔
اچھا تھوڑا سا سر ذرا اردو میں بتائیے گا ہر چیز، چونکہ ہمارے ویوز جی جی بالکل ٹھیک صبح ہے کی جو خوراک جی. ہے. صبح کی خوراک جو ہے نا اس کو ہم آدھا کر دیں گے ٹھیک ہے. اگر وہ اچھے کنٹرول میں ہے. صبح کی خوراک آدھی ہو جائے گی اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو لانگ ایکٹنگ یا لمبے اثر والی دوائیں نا وہ نہ دی جائیں. جس طرح گیٹرل ہے، ایمرل ہے، تو ان دواؤں کو جو لانگ والی ہے نا ان کو نہ دیا جائے اور شارٹ ایکٹنگ دی جائیں. اور شارٹ ایکٹنگ میں بھی اب آ گئی ایکسٹینڈڈ ریلیز، یعنی وہ لمبے عرصے تک کام کرتی ہیں. تو وہ جو اس طرح کی دوائیں ہیں جس طرح گلوکوفیج ہے وہ ایکسٹینڈڈ ریلیز آ جاتی ہے، لمبے عرصے تک کام کرتی ہے. وہ سلولی ریلیز ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ خون میں پہنچتی ہے اور یکدم گرانے کا اس میں احتمال کم ہو جاتا ہے. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب وہ سحری کرتے ہیں تو اس وقت پوری ڈوز لیں، جب افطاری کرتے ہیں پوری ڈوز لیں، اور جب سحری کرتے ہیں تو آدھی ڈوز لے لیں. اور اس کے ساتھ بھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ 2 بجے بھی ایک دفعہ اپنی شوگر چیک کر لیں اور افطاری سے پہلے بھی چیک کر لیں کہ جب وہ گرنے کا احتمال ہوگا تو ہم اس ڈوز کو اور کم کر لیں گے، اس خوراک کو مزید کمی کریں گے. اور صرف پھر اس صورت میں صرف رات کی ڈوز پوری دیں گے اور صبح کی شاید سحری کے وقت نہیں دیں گے. وہ اس میں کیا لاجک ہے کہ صبح کی ڈوز وہ چھوڑ دے یا آدھی کر دے یا کم کر دے؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں لاجک یہ ہے کہ وہ جو خوراک آپ نے کھائی ہے نا وہ 4-5 گھنٹے کے بعد اپنا کام چھوڑ جائے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے صبح 5 بجے روزہ بند، صبح آپ نے 5 بجے روزہ بند کیا تو 4 گھنٹے تک وہ باڈی میں چلی گئی اور اس کے بعد آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا. آپ دوائی بھی ساتھ اثر کر رہی ہے تو شوگر کم ہو رہی ہے اور ہم کچھ کھا نہیں رہے کیونکہ ہم دوپہر کو بھی کچھ کھاتے ہیں تو وہ شوگر اور بڑھتی ہے. اور اس کے لیے وہ ڈوز جو تھی ہم خوراک لیتے ہیں شوگر کم کرنے والی وہ کافی ہوتی ہے. اب جب نہیں لے رہے تو کم ہوگی تو وہ جگر سے شوگر آئے گی اور وہ شام تک وہ کام کرے گی، جو گلائکوجن ٹوٹ کے آئے گی وہاں سے آئے گی. تو اس لیے کم کرنی ہے کہ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو 2 بجے کے لگ بھگ شوگر بہت ہی کم ہو جائے گی ایسے آدمی کی. کیونکہ پہلے تو یہ ہے نا کہ اس نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے تو شوگر مینٹین ہونی ہے. کیونکہ یہ 2 عوامل ہیں، ایک اینڈ پہ شوگر ہے، ایک اینڈ پہ دوا ہے. اس کا بیلنس بہت ضروری ہے. یہی بات ہے کہ پہلے میرے پاس اگر مریض آتا ہے 500 شوگر ہے تو ہم اس کو اور دبا دیں گے، جب 250 پہ پہنچے گا تو پھر اور کم کر دیں گے، اور کم ہو گئے تو اور کم کر دیں گے. تو انسولین جو بنتی ہے وہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انسولین ریلیز ہوتی ہے. جب نہیں کھاتے تو انسولین ریلیز نہیں ہو رہی. تو ایک یہ بھی اس میں معاملہ ہے کہ وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو اب آپ نے بتایا ان لوگوں کا جو دوائیوں پہ ہیں. جی. جو لوگ انسولین لگاتے ہیں جی انسولین کا بھی کیسے کریں گے؟ اب انسولین میں ایک اس میں بھی کم عرصے پہ کم کرنے والی ہیں جو 4 سے 6 گھنٹے تک اثر رکھتی ہے. ایک وہ جو ہے 24 گھنٹے ہی اس سے بھی آگے اثر رکھتی ہے. تو اس میں ہم کمبینیشن ایسا رکھتے ہیں کہ جو لانگ ایکٹنگ ہے وہ رات کو دے، یعنی جو لمبے عرصے تک افطاری کے وقت وہ آگے تک چلتی جائے گی. اور شارٹ ایکٹنگ ایک انسولین رات کو دیں اور ایک صبح کے لیے خوراک کو دے دیں تاکہ وہ صبح کی خوراک 4-5 گھنٹے میں جب ہضم ہوتی ہے اس وقت تک وہ انسولین شارٹ ایکٹنگ جو ہے وہ مل جائے، جس میں آپ مثال کے طور پہ ہیمولین آر ہے اور ہیمولین این ہے. این جو ہوتی ہے وہ لانگ ایکٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح بیزل انسولینز ہیں جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں انسولین رہتی ہے، ان کو بیزل انسولین کہتے ہیں. اس میں آپ کے لینٹس ہے، ٹوجیو ہے، یہ انسولین ہیں جو لانگ ایکٹنگ پیچھے پیچھے چلتی ہیں. یہ ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں اور صرف جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے لیے ایک شارٹ ایکٹنگ انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ اگر بہت انسٹیبل مریض ہے تو وہ تو بالکل نہ رکھیں. اسٹیبل ہے تو اس کی ڈوز کو ہمیں کم کرنا پڑے گا. ہم جو اس کی صبح کی جو ہے جی صبح کی ڈوز ہے اس کو لازمی طور پہ کم کریں. اچھا اگر ایک شخص کو شوگر ہے اور ساتھ اس کو ہارٹ کا ایشو ہے، اب ہارٹ کی بیماری اس طرح ہے کہ اس نے اسٹنٹ ڈلوا لی ہیں، مینج ہو گیا کام اس کا، اور اس کی بھی وہ دوائیاں لے رہا ہے، اس کے لیے کیا ہدایت؟ اس کے لیے بالکل یہ معاملات ہیں، لیکن اس میں یہ ہونا ہے کہ ہم نے شوگر کو ذرا اوپر کی طرف رکھنا. ٹھیک ہے. یہ جو بہت ٹائٹ کنٹرول کہتے ہیں نا ہم جس کو، کہ بالکل یہ فاسٹنگ جو ہے 110 ہونی چاہیے، اور وہ فاسٹنگ تو اسٹیٹ اب رہتی نہیں، یعنی وہ والی بات تو نہیں کہ خالی میدے والی بات ہے، کیونکہ اوور لیپ ہو گیا نا، ٹائم کم ہو گیا. پہلے تو ہم اس کو ہر 8 گھنٹے بعد یا 6 گھنٹے کے بعد وہ کھا رہا ہے، اب تو نہیں کھا رہا نا. تو ہارٹ والا جو مریض ہے اس میں امکان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نہیں کھا پی رہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں خون کے جمنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے ہائیڈریشن سٹیٹس یعنی اپنا پانی کی مقدار کو تب بڑھائیں جب روزہ کھولتے ہیں اور اگلے تک سونے تک
تھوڑا تھوڑا پانی پیتے جائیں تاکہ ان کے اندر پانی کی کمی نہ پیدا ہو. پانی کم ہوگا تو خون گاڑھا ہوگا, خون گاڑھا ہوگا تو وہ خون کے جمنے کا چانس بہت زیادہ ہو جائے گا, اور اس لیے وہ اپنی جو ایسپرین یا لو پلیٹ یا خون پتلا کرنے کی دوا لے رہے ہیں اس کو ہرگز نہ چھوڑیں. یہ بہت ضروری بات, وہ بالکل نہیں چھوڑنی, کیونکہ خون گاڑھا ہوگا تو اس میں بہت, اسی طرح جن لوگوں کو سٹون ہے, کڈنی سٹون ہے, ان کو کڈنی سٹون تنگ کرے گا کیونکہ پانی کم ہو جائے گا تو سٹون بننے کا بھی امکان ہو جائے گا, اور سٹون جو بن رہے ہیں وہ بھی زیادہ تنگ کرے گا اس میں, اور انفیکشن کا بھی چانس بڑھ جائے گا کیونکہ ہمارا پیشاب بھی کم ہو جاتا ہے جب پانی کم ہوتا ہے. پہلے 2-4 دن تو اتنا بڑا اثر نہیں ہوتا, لیکن 10 دن تک باڈی اپنے میکینکس کو درست کر لیتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اب پانی نہیں آ رہا تو گردہ پانی کو اسٹور کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کے اندر گلوکوز نہیں آ رہی تو گلوکوز موبلائز ہوتی ہے, یعنی ہمارے مسل سے اور فیٹ سے, جو ہمارے چربی کے اسٹور ہیں, ان سے چیزیں موو ہوتی ہیں اور وہ ہمیں دیتی ہیں. اسی لیے فاسٹنگ, ہم صرف روزے کی بات نہیں کر رہے, اگر فاسٹنگ ویسے بھی کریں تو لوگ پتلے ہو جاتے ہیں. اس لیے پتلے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی باڈی میں جو اسٹور ہوتے ہیں چربی کے اور مسل سے, وہ موو ہوتے ہیں اور وہ انرجی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اگر باہر سے نہیں جا رہی. اب ہم اتنا ہی کھا رہے ہیں جتنا خرچ ہو رہا ہے تو باڈی ویٹ مستقل رہے گا, بڑھے گا نہیں. تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے شوگر والوں کے لیے کہ وہ نہ صرف اپنی جب افطاری کرتے ہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ سارا جو سامان ہے یکدم کھا لیں, کیونکہ انسولین آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. اب ڈبل آپ 2 پراٹھے کھا لیں گے تو وہ بہت بڑھ جائے گی. یہ بھی ہے نا, جتنی بھی آپ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے, نشاستے والی چیزیں کھائیں گے, روٹی کھائیں گے, چاول کھائیں گے, اس سے بہت بڑھ جائے گی. پھر یہ بھی ہے کہ شربت نہیں لینا, یعنی شوگر والی چیز نہیں لیں گے. اب اس میں فروٹ بھی وہ لیں جو فروٹ چاٹ ہے, جو اس میں آہستہ آہستہ جن کا گلائسیمک انڈیکس یعنی وہ شوگر کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. وہ سیب ہے, آپ کا کیلا بھی ہے, آپ کے مالٹا آج کل موسم, جی مالٹا بھی, کنو نہیں لیکن فروٹر اور موسمی, پھر آپ کا ناشپاتی, آڑو, یہ چیزیں جو سلو بڑھائیں گی. اچھا سر, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صبح سے بھوکے ہیں, تو شوگر تو اب پہلے ہی کم ہوا ہے, تو اب تو ہم جو مرضی کھا لیں, شوگر کا مریض جو مرضی کھا لے, اس میں کیا حرج ہے؟ یہ درست بات ہے, وہ کھا لے, بالکل کھا لے, شوگر کم ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی کم ہے, یہ نہ ہو کہ جب کھول رہے ہیں تو اس وقت 300 ہو اور پھر وہ بڑھ جائے گی. لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ چیزیں نہیں کھانی جو یکدم شوگر کو بڑھا دیتی ہیں, کیونکہ انسولین ایک خاص مقدار میں بنتی ہے, تو وہ سلولی آپ نے جو دوا بھی کھائی ہے وہ سلولی کام کرے گی. تھوڑی سی وہ چیزیں بتا دیں ہماری روزمرہ افطار میں جو شوگر کو ایک دم بڑھاتی ہیں. پکوڑے, شربت. اچھا شربت نہیں لینا, شربت ہے, پکوڑے, شربت سب سے نہیں, شربت اور جو جوسز ہیں, جوس بھی نہیں, گھر بنا ہوا جو پھل ہے وہ جوس, وہ بھی نہیں, جوس نہیں. آپ فروٹ کھائیں گے تو جوس کھائیں گے تو پھر وہ بہت یکدم بڑھے گا, تو جوس نہیں ہے. آپ, اللہ نے فروٹ بنایا, جوس نہیں بنایا, تو فروٹ آپ نے لینا ہے, جوس نہیں لینا, شربت نہیں لینے, چینی والی چیز نہیں لینے. ٹھیک ہے. اور یہ پکوڑے ایک آدمی کوئی حرج نہیں, لے لیں. سموسہ بھی لے لیں, کوئی حرج نہیں. دہی اب سموسے میں یہ ہے نا کہ وہ نشاستہ بھی ہے اور آلو والا ہے تو وہ ڈبل ہو گیا, تو بہتر ہے کہ وہ قیمے والا سموسہ ہو. اچھا, تو اس میں 2 چیزیں مکس ہو جائیں گی, اس میں نشاستہ بھی ہو جائے گا اور پروٹین بھی ہو جائے گا, ساتھ مل جائے, پروٹین بھی آ جائے گا. یا اور جو چیزیں وہ لے سکتے ہیں, جس طرح چکن ہے, بوٹی ہے, ٹھیک ہے, باربیکیو ہے, ڈرم سٹک ہے, یہ وہ چیزیں جو نہیں بڑھائیں گی, جو یہ ذائقہ دار بھی بنے ہوئے بعض جی بالکل وہ فش لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کاربوہائیڈریٹ کو کم رکھے. اب ایک روٹی کھا لے اور گھنٹے کے بعد اگر 2 گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے تو پھر تھوڑا سا کچھ لے لے. یکدم کریں گے تو پھر شوگر لازمی پڑے گی, یہ بہت ضروری بات ہے. تو یہ ڈمپنگ جو ہم کرتے ہیں نا, اس میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ یکدم بڑھتے ہیں تو اس مقدار میں انسولین نہیں بن رہی ہوتی, اور اسپیشلی جو شوگر والے ہوتے ہیں ان میں سلو ہوتی ہے, وہ یکدم نہیں بڑھتی جس طرح نارمل انسانوں میں بڑھتی ہے. تو اس لیے یہ میں نارمل انسولین کی بات کروں جو اندر بن رہی ہے, جب ہم نے دینی ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, وہ لوگ جو انسولین لیتے ہیں, مطلب وہ اگر آپ ڈوز کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو میٹھا بھی لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, وہ جو انسولین لگانے والے لوگ ہیں وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے ٹائم وہ انسولین کس ٹائم لیں؟ کھجور کھا کے فوری لگائیں انسولین, یا کھانا کھا کے اس کے بعد انسولین لگائیں؟ انسولین بھی 2 قسم کی ہیں. ایک وہ ہے جو الٹرا شارٹ ایکٹنگ ہے, جو 15 منٹ میں کام کرتی ہے,
وہ 15 منٹ پہلے لگتی ہے. ایک یہ مکسٹارڈ 30 کے نام سے آتی ہے یہ جو مکسٹارڈ 30 میں اس میں ایک بیزل انسولین ہوتی ہے اور ایک شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہے, یعنی وہ ٹھیک ہے. فوری طور پہ, یعنی ایک اس کھانے کے لیے ہوتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک کام کرنے والی ہے. اس میں دونوں ہیں. اس میں دونوں ہیں. جو 70% ہے وہ لمبا کام کرنے والی ہے, 30% وہ ہے جو اس کھانے کو کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو 70-30 والی وہ لگا لیں. اچھا انہوں نے پہلے کھجور سے کھول لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد نماز پڑھ لیں, تقریباً اس میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا. صحیح ہے. اس کے بعد کھانا کھا لیں تو آپ کی انسولین ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسولین لگا کے کھانا کھائے ہو. جی بالکل, انسولین لگا کے کھانا کھائیں, کیونکہ انسولین کے بعد میں کریں گے تو پھر آگے اس کی شوگر کم ہونے کا امکان بڑھ جائے گا. یہ اچھا ضروری بات. یعنی اگر وہ کھانا کھا کے انسولین لگائیں گے تو پھر شوگر کم ہونے کا امکان ہو. جی بالکل, کیونکہ انسولین ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے کھانا جذب ہونا شروع ہو جائے, انسولین جو باہر سے بھی ہم دے رہے ہیں وہ ایسا ایسا بڑھنی شروع ہو جائے. نارملی بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا ہی شروع کرتے ہیں نا تو پینکریاز ایکٹیو ہو جاتا ہے, جسم میں انسولین بننی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ معدے میں پہنچتی ہے اس وقت تک تھوڑی انسولین آنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے وہ ڈیوڈینم میں پہنچتی ہے, یعنی معدے سے نکل کے انتری کے پہلے حصے میں پہنچتی ہے, اس وقت انسولین اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. اس لیے نارمل آدمی میں شوگر نہیں بڑھتی. وہ کہاں تک نہیں بڑھتی, وہ اگر 2 گھنٹے کے بعد بھی ہم کریں تو وہ 140-160 سے کم ہونی چاہیے, اور وہ ہوتی ہے نارمل آدمی. اس سے بڑھتی جاتی ہے تو پھر وہ بڑھ گئی. لیکن شوگر والوں میں تو یہ پہلے سے معاملہ ہے نا, اس کے اندر انسولین کم ہے, یا انسولین کم نہیں ہے تو انسولین ریزسٹنس ہے, یعنی انسولین تو زیادہ موجود ہے لیکن پٹھوں میں اور جگر میں جا کے وہ اثر نہیں کر رہی, اس کی اثر پذیری کم ہو گئی ہے. تو یہ مسئلہ آ جائے گا. لیکن گولیاں کھانے والے میں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں. اب اس میں اور ایشو آ جاتا ہے کہ پریگننٹ لیڈیز ہیں, حاملہ خواتین ہیں, وہ کیا کریں گی. تو اس میں بھی زیادہ تو ہے کہ وہ اس پہ معاملے میں احتیاط کر لیں اور روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں پھر بہت اونچ نیچ اور اس کے معاملات جو ہے نا وہ زچہ بچہ دونوں کی صحت پہ اثر کریں گے. تو اس لیے وہ ضروری ہے. اس طرح ویسے میں نے بتایا کہ جگر والے اور گردوں والے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر تو بالکل اس پہ روزہ رکھنے کی بات نہ کریں. اچھا آپ جب بتا رہے تھے افطار میں کیا کیا چیزیں لینی چاہیے, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سحری میں پھر شوگر کا جو مریض ہے اس کے لیے کوئی خاص ہدایت ہے, یا سحری میں وہ جو چائے لے لے, کیونکہ اس نے تو آگے پورے 10-12 گھنٹے کچھ نہیں کھانا. اب یہ درست بات ہے, لیکن بات وہیں آ جائے گی نا کہ وہ یکدم کھائیں گے تو یکدم شوگر بڑھ جائے گی. لیکن سر سحری تو ساری بالکل, اگر وہ پراٹھا بھی کھانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سحری میں لے سکتے ہیں. پراٹھا لینے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا فیٹ ہے وہ ہمارے گیسٹرک سلوئنگ کر دیتی ہے, معدے کو سلو کر دیتی ہے. تو یکدم جو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ مہمان شادی پہ زیادہ آ گئے تو کہتے تھے 1 ٹین گھی کا اور ڈال دیں, تھوڑا تیل اس میں ڈال دیں, اس میں تیل ڈال دیں. تو وہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ بھر جاتا ہے, اچھا سٹائٹی ہو جاتی ہے اور بندے کو بھوک بھی نہیں لگتی, اور وہ آہستہ آہستہ جذب ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ کہ اس کو بھوک نہیں لگے گی, دوسرا وہ آہستہ آہستہ شوگر آگے کی بڑھے گی. تو پراٹھا کھانے میں اگر کولیسٹرول کا کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی حرج نہیں. وہ بھی تو ایک دن میں جب بھوکا رہے گا تو شام تک کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ سارے کام ہو چکے ہوں گے. اچھا ایک اور سوال سر میرے ذہن میں ہے, میں اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے, لیکن پروٹین میں تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ پروٹین بالکل بے شک لے لیں, گوشت جتنا مرضی لے سکتے ہیں, گوشت لے سکتے ہیں, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. تھوڑا بہت فروٹ لے سکتے ہیں, اس میں دودھ لے سکتے ہیں, دہی لے سکتے ہیں. اب دہی بازاری جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی ہوتی ہے چینی, تو آپ گھر میں جو بناتے ہیں اس میں دہی میں کوئی مسئلہ نہیں, دودھ میں کوئی ایشو نہیں ہے, پراٹھے میں کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی بندہ کارن فلیکس یا ایسی کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل نہیں. اچھا ایک اور میرے ذہن میں چیز آ رہی ہے, اب ہمارے گھروں میں شکر استعمال ہوتی ہے, تو ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ چینی کی بجائے شکر کھا لیں شوگر کے مریض, اس میں شوگر کم ہے. یہ درست بات ہے. اچھا وہ لے سکتے ہیں, وہ درست ہے, وہ شکر بھی کم مقدار میں لینا. اب دیکھیں نا, شوگر جس کی کنٹرول ہے نا اس کو تو ہم کہیں گے ایک دن برفی بھی کھا لے. اب جس کی معاملہ اس کا آتا ہے جس کی کنٹرول نہیں ہے اور وہ کھانا چاہتا ہے. میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں جن کی 350 شوگر ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کنوں کھا لیں. تو میں ان کو ایک بڑی مزیدار بات کہتا ہوں کہ فروٹ جو ہے یا اس طرح کا فروٹ جو ہے وہ شوگر کنٹرول کرنے کا انعام ہے. پہلے شوگر کنٹرول کر لیں, انعام میں فروٹ کھا لیں. ٹھیک ہے. وہ پہلے 500 پھرتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے, تو وہ نہیں ہے, وہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت اس میں وہ ٹائٹ کنٹرول نہیں کرنا تاکہ اچھا اب شوگر کم ہونے کا. مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ٹائٹ کنٹرول سے کیا مراد ہے, کتنی ویلیو سے نیچے نہ جائیں, وہ اوپر رکھیں. جو ہمارے ٹائٹ کنٹرول کی ویلیو نارمل لوگوں میں ہے نا, وہ ناشتے سے پہلے
یعنی وہ ناشتہ ہی ہو گیا نا، اگر ہم جی جی سحری کی بات سحری کر جو رہے ہے ہیں بالکل تو 110 سے کم، ٹھیک ہے، سحری سے پہلے کرنے سے پہلے 110 سے کم 110 سے کم، نہ اگر ہو، 110 بھی، جی 110 سے کم ہونی چاہیے اصولی طور پہ، ٹھیک ہے یا اب کھانے کے بعد کسی وقت بھی 140 160 سے کم ہونی چاہیے 2 گھنٹے بعد. ٹھیک ہے اس کے بعد بڑی رہتی ہے تو وہ ذرا شوگر والے میں بڑی رہے گی، ایسا کوئی بات نہیں. تو یہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا بہت بہترین کنٹرول وہ یہ ہوگا. اور کھانے کے کسی بھی کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد وہ 180 کو کراس نہ کرے، ٹھیک ہے یہ اچھا کنٹرول ہے. لیکن یہ اب وہ جب نہیں کھا رہے ہیں نا اور دوا بھی لی ہوئی ہے، دوا نہیں لی ہوئی تو نارمل آدمی میں شوگر بہت کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے اس لیے وہ کم تو ہو جائے گی، 2 بجے بھی کم ہو جائے گی، اس کے بعد بھی کم ہو جائے گی، لیکن وہ اتنی کم نہیں ہوگی جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں. لیکن شوگر والوں میں عام ہائپوگلائسیمیا ہم کہتے ہیں کہ 40 ہو جائے شوگر، ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکل لو شوگر ہے. لیکن جن کو شوگر بہت عرصے سے ہے ان کو 70 پہ 100 پہ 110 کے اوپر بھی جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان مریضوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت نیچے نہ لے جائیں، کیونکہ ان کی واقعی باڈی ہائی شوگر پہ سیٹ ہو گئی ہوتی ہے اور ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ زیادہ شوگر جب کم کرتے ہیں تو ان کے نظر پہ اثر پڑتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کامتے ہیں، ایسے کام ہو جاتے اچھا سر، اگر شوگر کم ہو جاتا ہے 3 بجے 4 بجے ہیں. جی جی، تو کیا علامات ہوں گی اور کیا نقصان ہو سکتا ہے، مطلب کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں مریض کے اندر؟ کمپلیکیشنز بہت سیریس بھی ہو سکتی ہیں اور بہت کم بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ پسینہ آتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، ہاتھ میں پسینہ آ جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، دل کو لگتا ہے کہ بالکل کوئی چیز نیچے نیچے جا رہی ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے، سمجھ بوجھ کم ہو جاتی ہے. بہت زیادہ کم ہو جائے تو بے ہوشی کی طرف آدمی غنودگی کی طرف چلا جاتا ہے. اور کم ہو جائے تو کیونکہ دماغ ہمارا گلوکوز پہ کام کرتا ہے، گلوکوز کم ہوگی تو دماغ کا فنکشن ختم ہو جائے گا. اور کم ہو جاتی یعنی 40 30 تو بندہ بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح مرغی کے دورے ہوتے ہیں نا، اسی طرح فٹس اس کو ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے اس کی. تو اگر اس طرح کا ہو تو اپنی شوگر چیک کرے. شوگر جیسے میں نے بتایا 70 سے کم ہے تو روزہ توڑ دیا جائے، کھول لیا جائے. اب روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے، یا وہ ویسے بھی اگر ہم انٹراوینس دیں گے تب بھی ہاں ٹوٹ جائے روزہ گا تو ٹوٹ گیا. تو یہ بہت ضروری بات ہے. ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ روزوں سے پہلے روزہ رکھ لیں، اچھا جس میں روزہ تو نہیں ہوگا، آپ نفلی روزہ رکھ لیں یا ویسی روزے کی حالت میں رہ لیں، ٹیسٹ کر لیں اپنا. ٹیسٹ کر لیں اپنے آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب دوپہر پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کی روٹین کی ڈوز میں. بلکہ میں کچھ مریضوں میں تو اس کو ریورس پہلے ہی کر دیتا ہوں کہ آپ پہلے سے ہی رات کو لینی شروع کر دیں، پچھلی پوزیشن صبح کی کم کر لیں، اور ہمیں پتہ چل جائے گا پوزیشن کیا ہے. اس کے حساب سے ہم جو دواؤں کی شکل میں بھی اس کو ایڈجسٹ کر لیں، اگر انسولین ہے تو اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیں. اب دواؤں کی پھر مختلف قسمیں اس پہ آگے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کون سی دوائیں چاہیے اور کیسی چاہیے.